کام نیکٹا کر رہا ہے اور جو پھر اب جو پارٹنرشپس انہوں نے جو کولیبریشنز کی ہیں, دس از دا نیڈ آف دی آر. اینڈ وٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, وٹ دا میڈم واز ٹاکنگ اباؤٹ ایکچولی, کہ جو ٹیررزم, ایکسٹریمزم, دس از ناٹ, کیونکہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنے جو پاسٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم لوگ تو کبھی بھی ایکسٹریمسٹ کبھی بھی نہیں رہے. یہ ہم پر امپوز کیا گیا, یہ امپورٹ ہوا ہے ہمارے اوپر, اور بدقسمتی یہ ہے کہ چھاپ پاکستان کی لگ گئی ہے. اور نمبر آف ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وی آر فیسنگ دس میننس, بٹ ناؤ از دا ٹائم پاکستان ہیز ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. پاکستان جب بنا تھا اور جب اس کی تحریک چل رہی تھی, تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی بلوچی تحریک چلا رہا ہے, کوئی سندھی تحریک چلا رہا ہے, کوئی پٹھان تحریک چلا رہا ہے, کوئی پنجابی تحریک چلا رہا ہے. وہ سب مل کر پاکستان ایک ایسا خطہ سرزمین لینے کی تحریک تھی جس میں مساوات ہوگی اور میرٹ کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. اور پاکستانیز, وی آر ویری پیس لوننگ پیپل, وی آر پیسفل پیپل. اور ہمارے اوپر جو مسلط کیا گیا ایک نظریہ, کیونکہ پاکستان دنیا کے 2 ملک ہیں, میں ہر جگہ پر کہتا ہوں, جو نظریے کی بنیاد پر بنے ہیں. ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. اور پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر بنا, ہمیں کنوینینٹلی وہ نظریہ بھلا دیا گیا. وہ بھائی چارے کا جو ایک اتنا لارجر, ایک گریٹ, میں سمجھتا ہوں جو فینومینا تھا جو قائد اعظم نے دیا, جس کے اندر صرف یہ قومیتیں نہیں, مذاہب, پارسی, انہوں نے حصہ ڈالا پاکستان کی تحریک میں, عیسائیوں نے ڈالا, ہندوز نے ڈالا, سکھس نے ڈالا جو یہاں پہ رہ گئے. تو آج ایک ایسا نفرت کا بیج بویا گیا کہ بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیا گیا. ہماری تقسیم لسانیت کی بنیاد پر کر دی گئی, ہماری تقسیم مذہب کی بنیاد پر کر دی گئی. یہ وہ پاکستان ہی نہیں ہے. اس پاکستان کے اندر مجھے شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں, وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ جب اسٹوڈنٹ تھے تو وہ کراچی جایا کرتے تھے, اور وہاں پر جو اینگلو انڈینز, جو پارسیز, جو باقی جو ہیں وہاں پہ جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنی زبردست قسم کی وہاں پہ, اور کہتے ہیں ہم دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اب جو بھی ہو گیا, زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو ماضی پر نہیں پیٹتی رہتی, جو آج حال میں محنت کرتی ہیں, راستہ بناتی ہیں, آگے جانے کے لیے کوشش کرتی ہیں. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ یہ جو آرگنائزیشنز جو اکٹھی ہوئیں, اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. نیکٹا, مجھے ایکسپیرینس کافی دیر سے ہے کہ جس طرح نیکٹا ایک نیشنل کوہین پہ کام کر رہا ہے, ایک نیشنل نیریٹو کو بلڈ کرنے پہ کام کر رہا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ ڈی جی صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم, دا وے دے آر ورکنگ. لیکن آج ضرورت کیا ہے؟ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایکسٹریمزم آ گیا, ایک اس کے ساتھ ہم پر 5th جنریشن وار مسلط کی گئی. پاکستانیوں کو پیغام یہ دیا گیا کہ مایوسی ہے, اس ملک میں کچھ نہیں ہے, اس ملک کے اندر وسائل نہیں ہیں, اس ملک میں آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں. تو آج جہاں پر ہم نے ایکسٹریمزم پہ کام کرنا ہے, وہاں پہ وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جو بڑی پلاننگ کے ساتھ, دیکھیں میں ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ وہ جو سو کالڈ عرب سپرنگ تھا, وہاں پر تحریر سکوئر کیا گیا اور کہا گیا کہ جی ایک ایسی چینج آ رہی ہے جو سب کچھ بدل کے رکھ دے گی, اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ان کا مستقبل آ جائے گا. کیونکہ آئی ایم ڈیلنگ ود ینگسٹرز رائٹ ناؤ, اور میں 2008 سے 18 بھی یوتھ منسٹر پنجاب میں رہا, میں ایجوکیشن منسٹر رہا پنجاب میں. تو جو یوتھ کے جو ایشوز ہیں, یوتھ کے اوپر جو کام کرنے کی ضرورت ہے, تو جو ایک طریقے سے یوتھ کے ذہن کو پراگندہ کیا گیا, اور وہ جو 5th جنریشن وار کی بات کی گئی, اس کے اندر یہی تھا کہ اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اور اگر کچھ کرنا ہے تو ہاتھ میں لاٹھی اٹھا لو, ہاتھ میں آپ کھڑے ہو جاؤ.
بھی کس چیز کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ اس ملک پہ کیا کسی اور کا قبضہ ہے؟ تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان میں وہ اپرچونٹیز، اور دیکھیں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے. ابھی وہ جس لیول پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں ہم اس طرف پروگریس کر رہے ہیں، بٹ تھوڑی سی جو ابھی اسٹیبلٹی آئی اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ انفلیشن کم ترین سطح پر ہے. جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہیں. آج دنیا جو پچھلے 2017 سے 24 تک پاکستان میں آنا پسند نہیں کرتی تھی، 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہوئی تھی، آج دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. چاہے ایس سی او سمٹ ہو رہا ہو، چاہے انٹرنیشنل کانفرنس آن گرلز ایجوکیشن ہو رہی ہو، چاہے کایا سمٹ ہو رہا ہو، چاہے بیلاروس، آذربائیجان، ازبکستان، کس ملک کا نام لیں جو آ کر یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آج جب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، اسلام آباد میں ٹرکی کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں، تو نئی کولیبریشنز ہو رہی ہیں. ہمارے بچے اور بچیوں، ینگسٹرز کو، اور یہ ایکسٹریمزم کا مقابلہ یا اس 5th جنریشن وار کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف پازیٹیوٹی کو جو ہے زیادہ سے زیادہ معاشرے میں لا کے، اور ود ریئل سٹیپس، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو جا رہے ہیں. آج ہمارے بچے بچیوں کے لیے دن بدن نئے سے نئی اپرچونٹیز، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، چاہے وہ سپورٹس ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، یو نیم اٹ، جس فیلڈ کا نام لیں آج نئی سے نئی اپرچونٹی نکل رہی ہے. اور بچوں کو وی آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی بنائیں گے تو تبھی وہ اپنی زندگی میں، اپنے خاندانوں کی زندگی میں اور پاکستان کے حالات میں بہتری لا سکتے ہیں. تو مور اینڈ مور کنیکٹیوٹی از بلڈنگ. اب اس کانفرنس کا چیلنج کیا ہے؟ میں وداؤٹ اینی بریگنگ، آج جو پریزیڈنٹ ٹرکی کے آئے ہوئے ہیں، میں نے ادھر ہونا تھا لیکن وہاں پہ ہماری پوری کیبنٹ موجود ہے، پرائم منسٹر موجود ہیں. میں اسپیشلی اس ایونٹ کے لیے صرف اس لیے آیا ہوں کہ وہ جو ہم کوہین کی بات کر رہے ہیں، ہم جو کولیبریشنز کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو جو ملا کے، اور خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر کے ڈپارٹمنٹس، ہم سب آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہنچ چکے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیسا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کا مستقبل دینا چاہتے ہیں؟ یہ آج سب سے بڑا چیلنج بھی ہے. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جہاں پر ہم ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی ریزن سب سے بڑی کیا ہے کہ جہاں پر ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے. یہ جتنے بھی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، جب ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، یو ول بی اسٹونشڈ کہ کتنے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اوپر یہ اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں. یہ ذہن سازی جو کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے کہ یہ جو رائپ ان کو مائنڈز ملتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ ان کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی آگے کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی زندگی میں آگے جانے کی. پاکستان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک ہے جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے، جس کے اندر ہر طرح کی اپرچونٹی موجود ہے. ہمارے بچے بچیوں کے ذہن ماشاءاللہ اتنے زبردست ہیں کہ ان کو ذرا سا آپ چھوٹا سا پلیٹ فارم مہیا کریں، دے کین ڈو ونڈرز. اور ہم نے دیکھا ہے when I was Minister for Sports also in پنجاب، ہم نے جو یوتھ فیسٹیولز کرائے، ارشد ندیم جیسے لوگ یہ اوور نائٹ پیدا نہیں ہوتے ہیں. He came first time in 2012 اور 12 سال کی جرنی ہے جس میں اس نے محنت کی. شجر عباس جیسے لڑکے، میں کس کا نام لوں، ہاکی ٹیم جو نکلی. تو جہاں پہ ہم سپورٹس کی بات کریں، اگر آپ ان کو ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ پازیٹیو پلیٹ فارم دیں تو دے کین ڈو ونڈرز. ایجوکیشن کے اندر ہمارے سسٹم کے اوپر بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے بچیاں پوری دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں، ٹاپ انسٹیٹیوشنز میں دے آر پرفارمنگ. تو ایٹ دی اینڈ صرف اس کانفرنس کا میں میسج صرف یہی دوں گا حکومت پاکستان کی طرف سے، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور ان کا کوٹ ایک جو انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس آن گرلز ایجوکیشن میں کہا، اور جو وہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ وسائل کی بنیاد پہ ہم اپنے بچے بچیوں کا رستہ کھوٹا نہیں ہونے دیں گے.
ہماری کمٹمنٹ جب پنجاب میں بھی تھے تو ہم نے ایجوکیشن کے اوپر جو بجٹ ہے اس میں ریکارڈ انکریز اگر کیا تو وہ ہم نے کیا. ہم نے جو اپرچونٹیز کریٹ کی وہ ہم نے کی, اور آج پاکستان کے لیول پر پورے پاکستان کے لیے وہ اپرچونٹیز کریٹ کر کے وہ پازیٹیوٹی لے کر آ رہے ہیں جس کی پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستان کے نوجوانوں کو ضرورت ہے. اور میں آخر کے اندر میں صرف 2 چیزوں کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ مظفر الدین صاحب جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ایشیا فاؤنڈیشن کے, ان کی جو یہاں پر ہمارے ساتھ کولیبریشن ہے نیکٹا کے ساتھ, میڈم صالحہ ذاکر نے جس طرح کی گفتگو کی, اس سے پتہ لگا کہ ان کی اپنے پورے کمانڈ ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر. تو وی نیڈ پیپل لائک دیم, وی نیڈ پیپل لائک یو ٹو پارٹنر ود اس, اور پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا. اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک آف کر رہا ہے, ٹائم آ چکا ہے. پاکستان کے بچے اور بچیاں, پاکستان کی قوم پوری دنیا میں اپنا لوہا منوائے گی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.